السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج ہم حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ایسے حروف ہیں جو ہر حال میں پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد 7 ہے۔ ایسے حروف جو ہر حال میں پر یا موٹے پڑھے جائیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور ان کی تعداد 7 ہے۔ یہ کون کون سے حروف ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ خ، صاد، ضاد، طا، واو، غین، قاف۔ حروف مستعلیہ کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ خص، ضغط، قید۔ ان 7 حروف جن کو بھی ہم نے پیچھے پڑھا ان کا ایک مجموعہ بنا دیا گیا ہے اس طریقے سے تاکہ ان کو یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ آپ نے اس مجموعے کو یاد کر لینا ہے۔ جب آپ اس مجموعے کو یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ حروف کبھی بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجموعہ کیا ہے؟ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ خص، ضغط، قید۔ اب ہم ایگزامپلس دیکھیں گے ان حروف کی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خ کی ایگزامپلس کہ اس کی ادائیگی کس طریقے سے کی جائے گی اور اس کو کس طرح سے ہم پر پڑھیں گے۔ خالق، خالق۔ اگر میں اس کو پڑھوں خالق تو یہ دیکھیں اس کو میں نے موٹا نہیں کیا، خا نہیں پڑھیں گے، خو، خو، خالق۔ اسی طرح خالدین نہیں پڑھیں گے، خالدین، خالدین۔ خیراً، خیراً۔ یخلق، یخلق۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں خ کا مخرج پتہ ہے۔ اب ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی خ کہیں پہ آئے تو اس کو ہمیشہ پر ہی پڑھنا ہے، حرکت کوئی بھی ہو لیکن اس کی ادائیگی موٹا کر کے ہی کی جائے گی۔ نیکسٹ حرف دیکھتے ہیں، صاد۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، یہ وہی صراط ہے اور اس میں جو صاد ہے یہ دیکھیں اس کو پر پڑھیں گے، اس کے اوپر دیکھیں تشدید ہے اور نیچے زیر ہے۔ الصراط، الصراط، مطلب صاد کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ہر حال میں پر ہی پڑھا جائے گا۔ الصراط، صالحین، صالحین۔ صدور، صدور۔ الصمد، ضاد کی مثالیں یہ بھی ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، الضالین۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے دال سے فرق پڑھنا ہے، دو، ٹھیک ہے، دا نہیں پڑھنا۔
دو. اسی طرح ردو ردو یحد. اب ہم دیکھیں گے تو کی مثالیں. الصراط، اس کو ہم نے تا نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. تو کو ہمیشہ تا سے ڈیفرنٹ کیا پڑھا جاتا ہے. تا کی کون سی تا کی بات کر رہی ہوں میں یہاں پہ؟ نقطوں والی تا کی بات کر رہی ہوں. اس تا سے اس کو فرق پڑھا جاتا ہے. ہم نے جب بھی تو کو پڑھنا ہے تو ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ والی ساؤنڈ نہ آئے، ٹھیک ہے. یہ باریک ہے اور یہ پر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے تو کو پڑھنا ہے کہ اس کی ساؤنڈ تا کی ساؤنڈ نہ بنے. الصراط، اگر میں اس کو پڑھوں اس طریقے سے تو یہ بنے گا، باریک کر دوں اگر تو کو تو یہ بنے گا الصراط. تا نہیں پڑھنا، تو یہ پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. طعامن، اور اگر تا سے پڑھوں نقطوں والی سے تو بنے گا طعامن. طعامن، تو ہم پڑھیں طعامن طعامن طبقا طبقا طبقا. وہ کی مثالیں. ظالمون، اگر میں اس کو باریکی سے پڑھوں تو یہ کون سی آواز دے گا؟ یہ آواز دے گا زا کی. ظالمون ایسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. انظر ایسے نہیں پڑھیں گے اس کو ہم نے نرمی سے بھی پڑھنا ہے اور اس کو ہم نے پر بھی پڑھنا ہے، موٹا بھی کرنا ہے اور نرم بھی پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ظالمون انظر عظاما عظاما. غین کی مثالیں دیکھتے ہیں. غاسق، غا نہیں پڑھے، ٹھیک ہے. غاسق اغفر لی یبتغون یبتغون. قاف کی مثالیں. یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کی ساؤنڈ ڈنڈے والے کاف کی طرح نہ آئے، ٹھیک ہے. دیکھیں اگر میں اس کو پڑھوں گی غاسقن تو یہ والا کاف ہے. اب میں اس کو اگر پر کروں گی، نقطوں والی قاف پڑھوں گی تو پھر کیا آئے گی ساؤنڈ؟ غاسقن غاسقن. قیل قیل، اگر میں یہ کاف پڑھوں تو بنے گا کیلا. کیلا نہیں پڑھیں گے، قیلا. مخرج پہ جا کے آپ نے اس قاف کو ادا کرنا ہے. پھر یہ اگر میں ڈنڈے والی کاف سے پڑھوں تو بنے گا قادر. قادر نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے قادر قادر. امید کرتی ہوں کہ آج ہم نے جو حروف مستعلیہ پڑھے انشاءاللہ تعالی آپ کو ان کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. ان کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان حروف کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.